نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورہ نساء آیت 137۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کا انکار کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ ویڈیو کیسٹ خاص طور پر ایمان میں یقین کیسا پیدا کریں عبداللہ صدیقی کی کتابوں سے بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایمانیات پر دو تقریریں پہلے ہی بیان کی جا چکی ہیں، اسے بھی ضرور سنیے۔ پوری دنیا میں برسوں سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی کثیر تعداد توحید اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے بجائے شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال اور اعمال رذیلہ میں زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی غلط شکل پیش ہو رہی ہے۔ جب بھی دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی مسلمان اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو انہیں بتایا جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ، اکثر غیر مسلم، یہ کہتے ہیں کہ بے شک اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مگر کہاں لائبریری اور کتابوں میں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ موجودہ زمانے میں کثرت سے اصلاح معاشرے کے نام پر بہت محنتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں مدرسے دین کی تعلیم کے لیے ساری دنیا میں چل رہے ہیں، لاکھوں علماء فارغ ہو رہے ہیں، مختلف جماعتیں، ادارے بڑے بڑے اجتماعات کے ذریعے دن رات کام کر رہے ہیں۔ جتنا لٹریچر اس زمانے میں شائع ہو رہا ہے شاید کسی زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے بیشتر علماء جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے رات دن تقریریں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد خاص طور پر اس زمانے میں ہر سال حج اور عمرہ کر رہی ہے۔ شاید کسی زمانے میں اتنی بڑی تعداد حج اور عمرہ نہیں کرتی تھی۔ کسی زمانے میں دین کے نام پر اتنے بڑے بڑے عظیم الشان اجتماعات نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے زمانے میں ہو رہے ہیں، مگر اصلاح کم اور بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اصلاح نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ قرآن مجید اور حدیث کی پوری تعلیمات پوری طرح محفوظ ہیں۔ لوگوں کے دین سے غفلت اور بیزاری کا یہ عالم ہے کہ اس زمانے میں فارسی کے بعد اسلامی لٹریچر کو عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے بہت بڑا مواد جو ہے تیار کیا گیا، اس کے باوجود مسلمان اپنی اولاد کو اردو زبان جس کے ذریعے وہ دین سیکھ سکتے ہیں سکھانے سے دور کر دیے ہیں، اور ان کی اولادیں اردو پڑھنے لکھنے سے محروم ہو کر باڈی کے نام سے مسلمان بن کر دین بیدار زندگی گزار رہی ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد مسلمان ہونے کے باوجود نماز ہی نہیں پڑھتی، حالانکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین لوگ تک نماز کی پابندی بظاہر کرتے تھے، اور مسلمان اس زمانے میں کثیر تعداد کلمہ پڑھنے کے باوجود ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نماز میں ہر روز اقرار کرنے کے باوجود، یعنی اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس اقرار کے باوجود شرکیہ عقائد اور اعمال میں گرفتار ہیں، اور مخلوقات سے دعائیں مانگتے، مدد مانگتے، مخلوقات کی بھی سجدہ، رکوع اور منتیں، مرادیں طواف کے ذریعے عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بس برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے یا میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے، کبھی بھی یعنی ہدایت حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، بس رسمی انداز سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حضور کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی جگہ بدعت و خرافات یا مغربی کلچر کو پسند کرتے ہیں، اور سماج و سوسائٹی کے طور طریقے جو رائج ہو چکے ہیں اور جاہلانہ رسمیں ان کا دین بنا ہوا ہے۔
وہ قرآن کی آخری 10 صورتوں کو ہر روز نماز میں طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، مگر معنی اور مطلب ہی سے واقف نہیں۔ ان کی اصلاح کرنے والے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور عبادات کرنے کی بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ ان کو جاہلانہ رسمیں چھوڑ کر سنت والے اعمال اختیار کرنے کی تاکید کرتے، واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور احساس دلا رہے ہیں کہ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے دوسری قوموں کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور دوسری قومیں اسلام کے سمجھنے میں بہت رکاوٹ محسوس کر رہی ہے، اور وہ اسلام کی عملی اور صحیح شکل دیکھنے سے محروم ہیں۔ امت کی اس حالت پر بہت سارے مصلحین کو غور کرنا چاہیے کہ آخر اتنی محنتیں ہونے کے باوجود، قرآن مجید اور رسول اللہ کی زندگی محفوظ رہنے کے باوجود، امت کیوں بیمار کی بیمار ہے، کیوں اصلاح کم اور بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور امت بنی اسرائیل سے زیادہ بدعمالیوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر جب ایک جسمانی ڈاکٹر مریض کی تشخیص صحیح نہ کرے تو وہ کبھی بھی مریض کو صحت مند نہیں بنا سکتا۔ مریض پر پھوڑا پھنسی بار بار پیدا ہوتی رہے تو بار بار اوپر کی سدھار کے لیے، زخم سکھانے کے لیے مرہم لگا کر پٹیاں نہیں باندھتا رہتا، بلکہ اصل خرابی معلوم کرنے، خون کا معائنہ کروا کر خون میں کس قسم کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں ان کو مارنے، اینٹی بائیوٹک دے کر باہر بیرون پر مرہم لگاتا ہے تاکہ اندر میں جراثیم مر جائیں اور باہر مرہم لگانے سے زخم سوکھ جائے۔ مگر ہمارے معاشرے میں روحانی طبیبوں کو مسلمانوں کی بدعمالیوں اور دین بیداری پر تشخیص کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ روایتی انداز کے طریقے پر امت کی برسوں سے بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے اندرون کی اصلاح کیے بغیر بیرون کو سدھارنے کے لیے بار بار اعمال رذیلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور اصلاح معاشرے پر قرآن مجید کو سمجھائے بغیر بیانات اور دروس دیتے رہتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اندر روح بیمار ہونے کے باوجود باہر جسم ہی کو سجانے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی مشین خراب ہو جائے اور اس سے مال خراب نکلے تو کوئی عقل مند مال کو درست کرنے کی محنت نہیں کرتا، بلکہ مشین کی خرابی کو درست کرتا ہے، مشین کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر مشین کو درست کیے بغیر مال کو درست کرنے کی محنت کرے، فکر کرے، تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، مال خراب ہی خراب نکلتا رہے گا۔ مگر ہمارے روحانی طبیب ساری دنیا میں مسلمانوں کی بدعمالیوں کو برسوں سے دیکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ اعمال صالحہ اختیار کرنے کے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اندرون کی اصلاح کیے بغیر بیرون کو درست کرنے کی محنت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح کم اور بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھیے کہ اعمال کیا ہیں۔ ایمان کا پروڈکشن ہے، ایمان کا عکس اور سایہ ہے۔ جیسا ایمان و عقیدہ ہوگا ویسے ہی اعمال انسان کے بدن سے نکلیں گے۔ مقولہ مشہور ہے کہ اگر برف ہے اور اس میں ٹھنڈک نہیں، اور آگ ہے اگر اس میں گرمی نہیں، تو وہ برف نہیں اور آگ نہیں بلکہ فوٹو ہے۔ چنانچہ مسلم معاشرے کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری بنیادی تعلیم کا طریقہ کار ہے، جس میں ایمانیات کی برائے نام بے شعوری کے ساتھ سرسری تعلیم دی جاتی ہے، اور زیادہ تر ایمانیات کے الفاظ کو رٹا کر تعلیم دی جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو اگر پیاس لگے اور وہ پانی مانگے تو چمچہ بھر پانی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ اگر کوئی غسل کی حاجت رکھے اور غسل کے لیے پانی مانگے تو لوٹا بھر پانی اس کے غسل کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایمانیات کی سرسری تعلیم اور بے شعوری کے ساتھ دی جائے تو وہ ایمان انسان کو نہ برائی سے روک سکتا ہے اور نہ نیکی کی طاقت دے سکتا ہے، جبکہ انسان کی سدھار کا پورا دار و مدار اندرون کی اصلاح یعنی ایمان کے سدھارے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد مسلم ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کر خاندانی، نسلی، قانونی اور فقہی اور تقلیدی بے شعوری والا ایمان ضرور رکھتی ہے، وہ کورے کاغذ کی طرح ان کے پیٹ سے صحیح فطرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے ماں باپ پر اور استادوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محنت کر کے انہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی جماعت والا بنائیں یا برباد کر کے شیطان کی جماعت والا بنا دیں۔
وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ایمان سے بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ کو مسلمان دیکھ کر ایمان کی تفصیل سمجھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا، بس ان کو مسلمانوں کی اولاد جان کر ایمان کے الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں اور سرسری ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے اور وہ ایمان کے یقین کی کیفیت سے پوری طرح خالی نظر آتے ہیں. ان کا ایمان ان کو اعمال صالحہ کی طاقت و انرجی نہیں دے رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ اور رسول کی بغاوت میں زندگی گزار کر اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارے مصلحین اور درس دینے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ قانونی، نسلی، خاندانی والا بے شعور ایمان رکھیں گے اور ایمان کی حقیقت سمجھے بغیر یقین ہی سے خالی رہیں گے، وہ کمزور اور ضعیف ایمان رکھتے ہوئے کیسے اعمال صالحہ اختیار کریں گے؟ ان کو ایمان سے کرنٹ کہاں سے ملے گا جبکہ انسان کی سیرت کے سدھرنے کا سارا دار و مدار اندرون کی اصلاح پر ہے. ایک نکتے کی بات یاد رکھیے کہ غیر مسلم بھی اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کے لیے اخلاق رذیلہ یعنی دھوکہ نہ دینا، بےمانی نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا اور چوری اور قتل نہ کرنا جیسے اخلاق رذیلہ سے منع کر کے اچھے اعمال اختیار کرنے کی تعلیم ضرور دیتے ہیں، مگر ان کے پاس ایمان کی یا تو صحیح تعلیم ہی نہیں یا بالکل ہی نہیں ایمان کی تعلیم نہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماننے والوں کی اندرون کی اصلاح نہیں کر سکتے اور اندرون کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے لوگ اعمال صالحہ اختیار نہیں کر سکتے. برائی کو برائی جاننے کے باوجود برائی پر جمے رہتے اور برائی کے شوقین بنے رہتے. ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان شراب اور سگریٹ پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ شراب اس کے معدے کو جلا کر جسم کو برباد کر دے گی، سگریٹ کے ڈبوں پر زہر لکھا ہونے اور پڑھنے کے باوجود انسان شوق سے پیتا رہتا ہے، اس کا عادی بنا رہتا ہے. مگر جیسے ہی انسان کے اندر دل و دماغ میں فکر، خیالات اور جذبات درست ہونے لگتے ہیں، وہ فوراً سگریٹ اور شراب اور زنا سب چھوڑ دیتا ہے. یعنی جب تک خیالات، فکر اور جذبات صحیح نہ ہو انسان برائی کو نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اسی طرح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں جو احکامات سب سے پہلے نازل ہوئے وہ جنت و دوزخ یعنی ایمانیات کے تھے. جب لوگوں کے دل اسلام پر مضبوط ہو گئے تو پھر حرام و حلال کی باتیں اتری. اگر پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا کہ تم شراب مت پیو، چوری مت کرو اور زنا مت کرو، تو لوگ یہ کہتے کہ ہم شراب بھی پئیں گے، چوری بھی کریں گے. اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اندرون درست ہو جائے اور اندرون میں مضبوطی آ جائے، تو اندرون کی اصلاح ہو جائے تو مسائل اور اعمال کی تعلیم دی جائے. صحابہ کا قول ہے کہ ہم ایمان پہلے سیکھے پھر قرآن، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کی بنیادی باتیں سیکھ کر اپنے فکر، خیالات اور جذبات کو ٹھیک کیے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام کو سچا جان کر ان میں ایمان کے ساتھ یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر وہ قرآن مجید کے ذریعے آہستہ آہستہ ایمان کے کمال تک ترقی کر گئے. سارے پیغمبر جو دنیا میں آئے انہوں نے بھی سب سے پہلے ایمان ہی کی دعوت دی. اس کی وجہ سے انسانوں کے فکر، خیالات اور عقیدہ صحیح ہو کر ایمان کا یقین پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کا جسم اعمال صالحہ کو ظاہر کر سکتا ہے. یہی انسان کو درست کرنے کا صحیح اور واحد علاج ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کو امت کی تشخیص کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے اور امت کو حقیقی اور شعوری ایمان دینے اور ایمان میں یقین پیدا کرنے کے قرآنی طریقے کو سمجھنا چاہیے. ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایمان کے یقین ہی سے خالی ہے. صرف زبان سے ایمانی الفاظ یاد کر لینے، رٹا دینے سے یقین پیدا نہیں ہوتا. ایمان کو سمجھا کر یاد دلایا جائے، ایمان کو سمجھا کر ایمانی الفاظ کو یاد دلایا جائے.
قرآن مجید کی 750 آیات میں آفاق اور انفس میں غور و فکر کروا کر اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے اور انسانوں میں یقین پیدا کرنے اور ایمان میں یقین پیدا کرنے کے لیے آفاق اور انفس میں غور و فکر کی تعلیم دی ہے۔ مگر ہمارے دینی تعلیم کے نصاب میں آفاق اور انفس پہ غور و فکر ہی نہیں کروایا جاتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان صفات کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ صرف ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو بغیر سمجھائے رٹا دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا 70% حصہ ایمانیات پر تفصیل سے بات کرتا اور تعلیم دیتا ہے، اور 30% حصہ مسائل اور اعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ جن ناموں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے، ان صفاتی ناموں کو گھروں میں تغروں میں برکت کے لیے لٹکائے رکھتے ہیں، یا ہر روز ان کا ورد کر کے برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا نہ معنی معلوم ہے، نہ مطلب معلوم ہے، نہ ان کی کوئی مثال سمجھائی جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے معنی ہی نہیں جانتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان میں یقین پیدا کرنے، مضبوط اور پختہ ایمان کی تعلیم دینے، مدرسوں میں ہر روز صبح نصاب کے علاوہ آدھا گھنٹہ بچوں کو کم سے کم ایمان کے ہر حصے پر 6 مہینے تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید بہت سارے مقامات پر انسان کو غور و فکر کی تعلیم دے کر عقل استعمال کرنے پر زور دیا ہے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان و زمین کی بناوٹ اور رات و دن کی بار بار آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے ذریعے آخرت پر یقین پیدا کرنے کی تاکید کی ہے اور تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید قول الہی ہے اور کائنات فعل الہی ہے۔ دنیا کی تعلیم میں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کروا کر علم میں جان، مضبوطی اور شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کو جسمانی ڈاکٹر بنانے 1 سال تعلیم دے کر دوسرے سال سے مردہ لاشوں کو چیر کر جسم کے اعضاء کے فنکشن کو، کام کو اور ان کی حقیقت سمجھانے سے ڈاکٹر بننے والے بچوں کو علم میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ وہ صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے یا پروفیسروں سے لیکچر سن کر ڈاکٹر نہیں بنتے۔ اسی طرح کائنات فعل الہی ہے، اس میں انسانوں کو بچپن ہی سے ایمانیات کا علم دیتے ہوئے کائنات کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تخلیق، ربوبیت، رحمت، مصوری، ہدایت اور حاکمیت، مالکیت پر غور و فکر کروانے سے، اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعامات کو سمجھانے سے ایمانیات کے علم میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، اور بچے ایمانیات کے تمام حصوں کو سچا جان کر مضبوط ایمان والے بنیں گے۔ اور مگر ہمارے نصاب کے اندر یقین پیدا کرنے کی محنت ہی نہیں، بس رٹانے کا طریقہ ہے جس سے وہ کمزور ایمان والے بن رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان میں یقین پیدا کرنے کے 3 طریقے بتلائے گئے۔ پہلا طریقہ اعمال صالحہ اختیار کرنا، دوسرا سچوں کی صحبت میں رہنا، اور تیسرا کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر، تفکر و تدبر کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ ہی اعمال صالحہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ پچھلے زمانوں میں جب اسلام دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیل گیا تو اصلاح کرنے والوں نے وہاں کے لوگوں کو ایمانیات کی ضروری اور اہم باتیں بتلا کر اعمال صالحہ کی تفصیل سمجھا دیے، اور لوگ جو ایمان قبول کیے ان کے ایمان لانے سے فکر، خیالات اور عقائد صحیح اور درست ہو گئے، تو وہ ایمانیات کی گہرائی میں گئے بغیر اسلام کو سچا جان کر، شرک سے نفرت کرتے ہوئے، شرک اور توحید کے فرق کو سمجھ کر اللہ کے حکموں کے مطابق بہت سارے اعمال صالحہ پر زندگی گزارتے تھے، اور اعمال صالحہ کے اثرات اور ان کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی پاکی اور اسلام اور غیر اسلام کے اعمال کا فرق، ان کو ان اعمال صالحہ سے یقین ملتا رہتا تھا، اور وہ اسلام کے بہت سارے احکام پر چلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے غیر مسلم لوگوں کو مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی معاشرہ نظر آتا تھا۔
سورہ حجرات میں اسلام کو غلبہ پانے پر کچھ لوگوں کے ایمان لانے کا اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام یعنی اطاعت قبول کر لی، ابھی ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اعمال صالحہ اختیار کرتے رہو گے تو آہستہ آہستہ ایمان اور اس کا یقین تمہارے اندر بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ہر زمانے میں جن کے ایمان میں یقین پیدا ہوا وہ اعمال صالحہ سے آراستہ تھے، اور جو یقین میں کمزور رہے وہ شراب، زنا، جوا، ناچ گانا، قتل، نمازوں سے دوری میں گرفتار رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ بنو عباس اور بنو امیہ میں جب لڑائیاں ہوئی تو مسلمان عورتوں کی عصمت کو لوٹنے والے مسلمان ہی تھے۔ یہی حال موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ہے۔ وہ باپ دادا کی نقل میں تقلیدی طور پر اسلام کو سچا جانتے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کے باوجود وہ پورے یعنی ایمان میں، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں کامل ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود مسلمان دین میں پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں اور کھلے طور پر شیطان کے نقش قدم پر دوڑتے رہتے ہیں۔ جبکہ حضور کے زمانے میں منافقین کھلے طور پر اسلام کے خلاف نہیں چلتے تھے۔ مسلمانوں کا اسلام اور ایمان کا یقین ماحول اور معاشرے کا محتاج بنا ہوا ہے، اور ہر زمانے میں ماحول اور معاشرے سے متاثر وہ ہوتے رہے، جیسا ماحول ملا ویسا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم برسوں سے دیکھتے ہیں، اس کی مثال خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا مسجدیں آباد، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا مسجدیں ویران۔ حج کے بعد عربستان سے واپس آنے کے بعد، عیسائی ملکوں میں جانے کے بعد، یا ماڈرن انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یا غربت سے دولت آنے کے بعد ان کی اصلی حالت سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے لوگ توحید اور شرک کے فرق سے واقف ہی نہیں رہتے۔ جو دین عبادات اور اعمال کے راستے سے آتا ہے وہ بہت کمزور ماحول اور معاشرے کا محتاج ہوتا ہے۔ یقین کے پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ قرآن مجید نے ایمان والوں میں سچوں کے ساتھ رہنے کی تاکید کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے ذریعے سورہ توبہ آیت نمبر 119، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور دین میں پورے داخل ہونے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم پر لوگ پچھلے زمانے میں کسی اللہ والے کو تلاش کر کے گھر اور کاروبار چھوڑ کر کچھ دن ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کو اپنا امیر اور رہبر مان کر ان کی صحبت سے اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی سنتوں کو سیکھتے تھے اور توحید و شرک کے فرق کو سمجھ سکتے تھے۔ ان کے بزرگ ان کو 5 وقت کی نماز، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے ذریعے معرفت الہی کی زبردست تعلیم دیتے رہتے تھے، اور ان پر صبغت اللہ یعنی تقوی کا رنگ چڑھاتے تھے، اور اپنے ساتھ رکھ کر اعمال صالحہ کی مشق کرواتے تھے، اور ان کی غلطیوں پر نظر رکھ کر فوراً اصلاح کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت، اعمال صالحہ کی برکت کے نور سے ان کے ایمان میں یقین کی کیفیت بڑھتی رہتی تھی۔ مگر موجودہ زمانے میں خانقاہی نظام برباد ہو چکا ہے، اور وہاں کثرت سے شرکی عقائد و اعمال گھس چکے ہیں، اور وہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے مخلوق سے جوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے خراب ہو گئی ہے، اور دنیا اسلام کی صحیح تصویر دیکھنے سے محروم ہو گئی۔ مسلمان عقائد و اعمال میں کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن مجید میں انسانوں میں باقاعدہ ایمان کا یقین پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ رکھا کہ مسلمانوں کو ایمان والے بننے
کے لیے صرف ایمان کے الفاظ زبان سے ادا کر لینے ہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ انسانوں میں، خاص طور پہ انسانوں میں شرکی عقائد کو ختم کرنے، اللہ کی معرفت اور آخرت کا یقین پیدا کرنے، باقاعدہ آفاق اور انفس میں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے دل کے یقین کے ساتھ زبان سے ایمان کا اقرار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہی ایمان حقیقت میں معتبر ایمان ہوگا۔ چنانچہ آل عمران 190 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں بتلائی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایمان میں یقین پیدا کرنے، بار بار غور و فکر کے لیے تتفکرون، تدبرون اور تعقلون کے الفاظ کے ذریعے غور و فکر کی دعوت دی، اور قرآن مجید کے 750 آیات میں آفاق اور انفس کے ذریعے اللہ کی صفات اور آخرت کے یقین کو سمجھایا گیا۔ مگر بہت برسوں سے ہماری دینی تعلیم میں آفاق اور انفس کی تعلیم ہی نہیں، نہ غور و فکر کروایا جاتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان صفات کے ذریعے کروائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زمانے سے مسلمانوں میں ایمان کی بہت بڑی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یقین کی کیفیت سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان کو زیادہ تر مسائل کی تعلیمی دی جاتی ہے، مسائل سے ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو بھی عبادات اور اعمال کی مشق کروا کر اسلام پر چلایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں پر صحیح طریقے سے ایمان کی محنت، شعوری ایمان کی محنت نہیں کر سکتے، چنانچہ ان کے بعد ان کی اولاد بھی بے شعور مسلمان بنی رہتی ہے۔ جو ایمان شعور کے راستے سے آتا ہے وہ اپنی نسلوں اور معاشرے میں بھی ایمان کو منتقل کرتا ہے۔ جب انسان کائنات کی چیزوں میں اللہ کی پہچان صفات کے ذریعے حاصل کرے گا تو ایمان کے یقین کی وجہ سے مخلوقات سے کٹ کر خالق سے جڑے گا، اور مسلمانوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کروانے کی وجہ سے کثرت سے شرک داخل ہو چکا ہے۔ اس میں خاص طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ مخلوقات سے کٹ کر اللہ سے جڑے گا تو اس میں اللہ سے محبت، ڈر، خوف اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب دینے کا مضبوط یقین 24 گھنٹے اس کے دماغ پر سوار رہے گا۔ کثیر تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتی، مگر حضور کے طور طریقوں، سنتوں کے مقابل یہود و نصارہ کے کلچر و بدعات کے کاموں پر چلتے ہیں۔ اسی طرح برائے نام دوسری قوموں کی طرح آخرت کو مانتے ہیں، مگر آخرت میں کامیاب ہونے والے اعمال ہی اختیار نہیں کرتے اور نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ جب آخرت کا یقین ہوگا تو وہ کتاب اور پیغمبر کی اطاعت کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے ذریعے آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین پیدا کرنے کی خاص طور پر تعلیم دی ہے۔ دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی آخرت سے غافل نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایمانیات کے حصوں کو یک طرفہ طور پر مثبت انداز میں پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا یا ماننے کی تعلیم دی جاتی ہے، منفی پہلوؤں سے سمجھایا نہیں جاتا۔ مثبت اور منفی پہلو سمجھانے سے ایمان میں شعور آتا ہے، اسلام اور غیر اسلام کو سمجھانے سے ایمان میں یقین اور اسلام کی سچائی سمجھ میں آتی ہے۔ یک طرفہ انداز میں رٹانے سے ایمان میں یقین نہیں آتا، زبردستی بے شعوری والا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ برسوں سے امت دعوت کا کام چھوڑ چکی ہے۔ آخر میں ایمان میں یقین نہ ہونے کی اس مثال پر غور کیجیے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں اور گھر کا معتبر آدمی آپ کو یہ اطلاع دے کہ جس روم میں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں اور جس روم میں آرام دہ فرنیچر اور سامان ہے وہاں 4-5 سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں کسی ایک سوراخ میں سانپ گھس گیا ہے، تو اس اطلاع اور جانکاری پر آپ چاہے کمرہ کتنا ہی آرام دہ ہو اور سامان کتنا ہی اچھا ہو اور ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہو،
وہاں بیٹھنے اٹھنے سونا تو بہت دور کی بات ہے، کمرے میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، داخل ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ احتیاط کے لیے اس کمرے کے علاوہ تکلیف دہ کمرے میں چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے جنت و دوزخ کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ پھر بھی اس علم اور اطلاع پر ایمان والے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جنت کے راستے کو چھوڑ کر دوزخ کے راستے پر ہی چلنا پسند کریں گے تو دیکھنے والے کہیں گے کہ اس شخص کو علم تو ضرور ہے مگر اس اطلاع اور علم پر یقین نہیں، وہ جاننے کے باوجود یقین نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں شرک نہ کرنے کا حکم دیا تو شرک کرتے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پردے کا حکم دیا تو مکمل پردہ یا آدھا پردہ نہیں کرتے، یا مکمل پردہ اور آدھا پردہ کرتے ہیں، اللہ پردے کی شکل ہی بدل دی ہیں۔ اللہ نے فضول خرچی نہ کرنے کا حکم دیا تو فضول خرچی خوب یعنی شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ نے حرام مال، رشوت، سود اور جوڑے کی رقمیں لینے اور کھانے سے منع کیا تو حرام کھانے میں نڈر بن چکے ہیں۔ اللہ نے لہو لعب اور ناچ گانے فحش سے منع کیا تو ناچ گانے کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ سے منع کیا تو جھوٹ بولتے اور جھوٹے مقدمات ڈال کر دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے بے حیا اور فحش کلام سے منع کیا تو بے حیائی اور گالیاں دینے کے عادی ہیں۔ اللہ نے دھوکہ اور فریب، امانت میں خیانت سے منع کیا تو امانت میں خیانت کرتے اور امانت کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے غیر مسلموں سے نکاح کرنے سے منع کیا تو جو ہے وہ غیر مسلموں سے شادی کر لیتے ہیں، کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ سب حالات کامل ایمان کے نہ ہونے اور ایمان میں یقین کی کیفیت نہ ہونے کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ فسق و فجور والی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں سزا کھانا پڑے گا اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، دنیا سے جانے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے اور ان رذیلہ اعمال کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو جہنم میں جل کر پاک ہونا پڑے گا۔ ان باتوں کو تنقید نہ سمجھے، ان پر غور و فکر کر کے ہمارے علماء کو چاہیے کہ امت کی صحیح تشخیص کریں اور بچپن سے بچوں کو دینی تعلیم روایتی اور قانونی بے شعوری کے ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کے ذہن و دماغ پر شعوری ایمان پیدا کر کے غلبہ پیدا کریں۔ یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ یقین کی محنت ہونی چاہیے، مگر وہاں پر بعد میں ایمان و یقین کی نامکمل تعلیم ہو گئی۔ جس طرح مسائل میں تفصیل بیان کی جاتی ہے ویسے ہی ایمانیات کو گہرائی سے بیان کرنا، سمجھانا بہت ضروری ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔